ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی، میں ہوں ایاز مورس اور آج اپنی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اپنی مختلف ویڈیوز میں آپ کو ایسے لوگوں سے، ایسے آئیڈیاز سے، ایسے اداروں سے ملواتا ہوں جن کی جرنی، سٹوری اور جن کا سفر اور کامیابی کا، کارکردگی کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ وہ اپنی ذات کو بلکہ معاشرے کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سو آج بھی میرے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت ہے، ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے اور ان کے سفر اور ان کے ادارے کے حوالے سے جانیں گے۔ زبیر عبیسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں اور ایجوکیشنل آئیڈیا کی ہیڈ ہے۔ یہ کیا ہے، کس طرح سے کام کرتی ہے اور اس کا کس طرح سے سروسز دے رہے ہیں یا اپنے تعلیمی اداروں میں، ہم ان سے بات کریں گے۔ زبیر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ کے ساتھ مل کے لاہور میں آ کے مجھے ویسے ہی بہت مزہ آ رہا ہے، بہت شکریہ۔ اور آپ نے جو جس طرح سے اس سفر میں میرے یادگار بنے اس کے لیے شکریہ، اور آج اس میرے نئے پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سو نائس آف یو سر۔ مجھے یہ بتائیے، سندھ سے آپ کا تعلق ہے، پنجاب میں زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، یہاں پر رہ رہے ہیں، یہ سفر پہلے تو آپ کا ایجوکیشن کا کیسے ہوا، پھر ایجوکیشنسٹ اینڈ دین ایجوکیشنل آئیڈیاز، یہ کیا ہے؟ ایاز صاحب ایسا ہے کہ میرے کیریئر کا آغاز تو کراچی سے ہی ہوا تھا۔ میں نے 5 سال کراچی میں گزارے ہیں اپنی ایجوکیشن کے لیے، اپنی ٹریننگ کے لیے، اور وہیں سے میں یہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے پروسیس سے گزرا۔ اور پھر لاہور اور اسلام آباد میں جہاں تھوڑا زمین زرخیز ہے، پوٹینشیل زیادہ ہے، آبادی زیادہ ہے، کام کے مواقع یہاں زیادہ ہے، تو پھر لاہور آنا ہوا، اور لاہور ایسے آیا کہ لاہور کے ہی ہو کے رہ گئے۔ لاہور ہے ہی ایسا، یہ دل سے روح میں بس جاتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر پورے لاہور کے بعد پورے پنجاب، اور پنجاب کے بعد اب پورے پاکستان میں کام کر رہا ہوں۔ لاہور میں رہ کر آپ پورے پاکستان میں موو بھی ذرا آسانی سے کر لیتے ہیں۔ کراچی تھوڑا سا دور ہے، ڈسٹنس ہے، ایک الگ دنیا ہے، ایک الگ دنیا ہے، تھوڑا سا سائڈ محسوس ہوتا ہے۔ آپ اگر پاکستان کے نقشے پر بھی دیکھیں گے تو کراچی آپ کو ایک کونے میں نظر آتا ہے، لیکن لاہور بالکل سینٹر پوائنٹ پر ہے۔ آپ کہیں پر بھی اپنے کام کے سلسلے میں موومنٹ آپ کی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایجوکیشنل آئیڈیاز ایک ایجوکیشنل ریسرچ اور ٹریننگ کا ادارہ ہے۔ ہم بیسیکلی پری اسکولنگ پر فوکس کر کے کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں۔ ابتدائی تعلیم ہماری ایریا آف ایکسپرٹیز ہے۔ ابتدائی تعلیم کے اندر ہم پورے پاکستان میں اسکولز میں ٹیچرز کو ٹریننگ کنڈکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے نئے جدید طریقہ تدریس سے کلاس روم کے اندر بچوں کو کیسے پری اسکول کی لرننگ آؤٹ کمز کو اچیو کرنا ہے۔ اس میں انگلش فونکس، اردو فونکس، لینگویج ڈیولپمنٹ، میتھمیٹیکل اسکلز، اور اب سنگل نیشنل کریکلم کے بعد جو سنگل نیشنل کریکلم میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے گولز بتائے گئے ہیں، ان کو ہم نے اپنے پری اسکول کے کریکلم میں انٹروڈیوس کرایا ہے، اور ہم اسکول ٹو اسکول جا کر ٹیچرز کو ٹریننگ کنڈکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو کیسے اچیو کرنا ہے۔ پھر ایک دوسرا اہم حصہ ایجوکیشنل آئیڈیاز کا یہ ہے کہ ہم نے پری اسکول کا ریسرچ بیسڈ کریکلم بھی متعارف کروایا ہے، جو کہ اس وقت الحمدللہ پاکستان میں کراچی سے لے کر سوات تک 500 سے زائد اسکولز میں وہ پڑھایا جا رہا ہے۔ ایز اے کریکلم ہماری ان کتابوں کو اسکولز نے اڈاپٹ کیا ہے۔ ان کتابوں کو اڈاپٹ کرنے کے بعد ہم اسکولز کو جہاں ٹیچرز ٹریننگ کنڈکٹ کرتے ہیں، وہاں ہم ان کے اسکول میں کلاس روم مانیٹرنگ وزٹ بھی کنڈکٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ایکسپرٹس اسکول میں جاتے ہیں، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ٹریننگ کنڈکٹ کی تھی ٹیچرز کو، اس کا امپیکٹ کیا ہے، ویدر اسٹوڈنٹس آر لرننگ اور ناٹ، وہ جو چیزیں ہم نے انہیں انٹروڈیوس کرائی تھی وہ کس معیار پر امپلیمنٹ ہو رہی ہیں۔ اچھا، مانیٹرنگ وزٹ کا ایک دوسرا جو اصل مقصد ہوتا ہے، ہم اپنے کریکلم کے ساتھ ٹیچنگ ریسورس مٹیریل انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ عام طور پر پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ سلیبس کی صرف کتاب ہوتی ہے، لیکن ہمارا ادارہ ایک کتاب کے ساتھ، اگر ہر کتاب 70 پیجز کی ہے تو ہم اس کے ساتھ قریباً کوئی 500 پیجز کا ٹیچنگ ریسورس مٹیریل انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ ہو، ٹیچر اس کو پراپرلی فالو کرے، تب جا کر وہ لرننگ آؤٹ کمز یا وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ بچے میں ہوگی جو ایکچولی میں ہم چاہتے ہیں۔ میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ ٹیچنگ ریسورس مٹیریل کے اندر ہم نے اینیول پلانرز بنائے ہوئے ہیں 180 ورکنگ ڈیز کے مطابق، کہ 180 دنوں میں پاکستان میں آپ سموتھلی بچے کو کس طرح سے کریکلم جو ہے نا وہ ٹیچ کریں گے اور مکمل کریں گے۔ ہم نے اسسمنٹ کی ورک شیٹس بنائی ہوئی ہیں پورے سال کی، اپنی انگلش، اردو، میتھ کی ہماری ورک بکس ہیں، ان کے مطابق ہم نے بنائی ہے۔ ہماری اسسمنٹ کی ورک شیٹس کا خاصہ یہ ہے
کہ وہ بچے کی میموری یا میمورائزیشن کا ٹیسٹ نہیں لیتی ہیں، بلکہ جو لینگویج کی اسکلز وہ سیکھتا جا رہا ہے وہ ویکلی منتھلی ٹرم وائز ان اسکلز کا ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، اس کی ری انفورسمنٹ ہوتی ہے تاکہ وہ اس کو یوز کرنا بھی سیکھ جائے۔ پھر ہم نے لرننگ آؤٹ کمز کی چیک لسٹ بنا دی ہے SNC کے ڈاکومنٹ کو پڑھنے کے بعد۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم نے کتابوں سے لرننگ آؤٹ کمز بچوں کے اچیو کرنے ہیں تو ہم نے ان لرننگ آؤٹ کمز کی لسٹ بنا دی کہ اس کتاب سے یہ لرننگ آؤٹ کمز اچیو ہوں گی، اور آپ نے اس کو کیسے مانیٹر کرنا ہے، چیک کرنا ہے۔ ہم نے ایک فارمیٹ بنا دیا کہ جس میں ٹیچر وقتاً فوقتاً ان لرننگ آؤٹ کمز کو چیک کرے گا اور اس کو ٹک کرے گا کہ یہ لرننگ آؤٹ کمز اچیو ہو گئی اور باقی مزید ہم نے کرنی ہے۔ اچھا، کورونا کے بعد جو سب سے اہم چیز ہم نے ڈیولپ کی اسکولز میں ٹیچرز کے لیے اپنی کتابوں کے ساتھ، وہ ہماری بکس کی ٹیچنگ ویڈیوز ہے۔ ہم نے ہر کتاب کے ایک ایک پیج کی لرنرز کے لیول پر جا کر ٹیچنگ ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں، اور وہ ہم اپنے تمام کلائنٹ اسکولز کو پرووائڈ کرتے ہیں وہ ڈیٹا کی صورت میں، اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کلاس روم میں بچوں کو کتاب کا کوئی بھی صفحہ پڑھانے سے پہلے یہ ٹیچنگ ویڈیو کلاس روم میں پلے کریں، بیکاز آج کا بچہ ویڈیو کے ذریعے سے ڈیجیٹل لرننگ اس کی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو وہ بچہ پہلے اس کتاب کے پیج کی ویڈیو 2 سے 3 مرتبہ دیکھتا ہے، اس کا ذہن زرخیز ہو جاتا ہے، پھر ٹیچر اس کتاب کو اوپن کروا کے اسی ویڈیو میں بتائے گئے طریقے کے مطابق بچوں کو پڑھاتی ہے۔ تو اینیول پلانرز، اسسمنٹ ورک شیٹس، لرننگ آؤٹ کمز کی چیک لسٹ اور ٹیچنگ ویڈیوز، یہ ریسورس مٹیریل کی صورت میں ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور ایک سب سے اہم سروس جو ہم اسکولز کو ہمارا کریکولم ایڈاپٹ ہونے کے بعد پرووائڈ کرتے ہیں وہ ہے ان بچوں کے والدین کی اویئرنیس۔ ہم پاکستان میں اپنے تمام کلائنٹ اسکولز کو پیرنٹس اویئرنیس ورکشاپ کی ایک سروس پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں پلے گروپ، نرسری، پریپ کلاس کے بچوں کے والدین کو بلایا جاتا ہے اور ہمارے ایکسپرٹس جا کر ان کو اس پیرنٹس اویئرنیس ورکشاپ میں یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ گھر پر اچھے والدین کیسے بن سکتے ہیں، اور آج کل جدید دور کے تقاضوں کے مطابق آپ بچوں کی پیرنٹنگ کیسے کریں گے، کیونکہ یہ بڑا چیلنجنگ بن رہا ہے، اور بچوں کی آپ نے روٹین کو کیسے مینیج کرنا ہے، پڑھائی کی طرف اس کو راغب کیسے کرنا ہے، اس کی جو ڈیلی روٹین ہے جس میں وہ ہر وقت چاہتا ہے کہ اسکرین، موبائل یا اسے ٹی وی آن کر کے دے دی جائے، اس سے بچے کو کیسے بچا کر اسٹڈی کی طرف یا فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف یا مینٹل ڈیولپمنٹ کی طرف اسے کیسے لے کر جایا جائے۔ تو ٹیچرز ٹریننگ، پیرنٹس ٹریننگ اور کلاس روم مانیٹرنگ وزٹ ہم سروس کے طور پر پرووائڈ کرتے ہیں، اور پلانرز، اسسمنٹ پیپرز، لرننگ آؤٹ کمز اور ویڈیوز ہمارے ریسورس مٹیریل میں ملتی ہیں، ان کو ڈیٹا کی صورت میں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ریسورس مٹیریل اور ہماری ٹریننگز کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد جو ایک بڑا آؤٹ پٹ ڈیولپ ہوتا ہے وہ یہ کہ بچہ پری اسکول میں ذہنی طور پر پرائمری کلاس کے لیے ڈیولپ ہو جاتا ہے، کیونکہ پری اسکول کا بنیادی مقصد ہی پوری دنیا میں یہ لیا جاتا ہے کہ بچے کو پریپیئر کیا جائے کلاس 1 کے لیے۔ عام طور پر پاکستان میں جو روایتی کریکولم ہم پڑھا رہے ہیں اس کے ذریعے سے بچہ جب اگلی کلاس میں ہی جاتا ہے تو ٹیچر کو یہ لگتا ہے کہ بچہ میری کلاس کے ذہنی طور پر قابل نہیں ہے، اور سب سے بڑا جو گیپ پاکستان کے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر میں ہمیں ملتا ہے وہ پریپ کلاس سے بچہ جب کلاس 1 میں جاتا ہے نا تو وہ بچہ ایک بہت بڑا گیپ محسوس کرتا ہے، اور اس گیپ میں وہ ایسا ایک بار ڈوبتا ہے اور پھنس جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کی پوری پرائمری ایجوکیشن کے 5 سال بڑے مشکل ہوتے ہیں، وہ اس گیپ کو کور نہیں کر پاتا۔ تو ہم نے اپنی کتابوں میں حرف، لفظ، جملہ، عبارت کی خاص ترتیب رکھی ہے انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں، اور ہمارا کریکولم 100% فونیٹک کریکولم ہے، 100% صوتی طریقہ تدریس اور فونکس کے اصولوں پر مبنی کریکولم ہے۔ ہم نے پہلے ٹیچنگ میتھڈ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم فونیٹک کریکولم، فونکس کے اصولوں پر کریکولم بنائیں گے، اینڈ دین وی ہیو ڈیولپڈ ڈیزائن دی کریکولم آف بکس، کیونکہ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب کو بھی فونکس سے پڑھا سکتے ہیں، لیکن اگر بنانے کے پروسیس کے دوران آپ نے فونکس کے مطابق چیزوں کو نہیں رکھا تو آپ کی کتاب بعد میں فونکس سے نہیں پڑھائی جا سکتی ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھ کر ہم نے چیزیں بنائیں، اسی لیے ہم اسکولز کو یہ انفورس کرتے ہیں کہ آپ نے ٹریننگ ضرور کرانی ہے تاکہ آپ کو صحیح معنوں میں ہمارے کریکولم کے لرننگ آؤٹ کم جو ہے نا وہ اچیو ہوں۔ تو الحمدللہ اس وقت 500 سے زائد اسکولز پورے پاکستان میں ہمارا کریکولم پڑھا رہے ہیں، اس میں فرینچائز اسکولز بھی بہت سارے ہیں جو ہمارا کریکولم پڑھا رہے ہیں، انڈیویجول اسکولز بھی ہمارا کریکولم پڑھا رہے ہیں، لاہور میں کیتھیڈرل اسکولز ہمارا کریکولم پڑھا رہے ہیں، کیتھولک اسکولز میں ہمارا کریکولم پڑھایا جا رہا ہے، اور 2025 کے سیشن سے پی بی کے اسکولز نے بھی ہمارا کریکولم اڈاپٹ کیا ہے۔
ان تمام بڑے اداروں نے ایکچولی میں ہماری سروسز اور ہمارے ریسورس مٹیریل کو ذہن میں رکھ کر ہمارے کریکولم کو اڈاپٹ کیا ہے. تو ایاز صاحب آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے لیے میں یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کہیں پر بھی آپ کا اگر پرائیویٹ اسکول ہے, آپ کے اسکول میں پری اسکول کی کلاس رومز ہیں, ہمارا ادارہ آپ کے اسکول کے لیے ٹیچرز ٹریننگ, پیرنٹس ٹریننگ, کلاس روم مانیٹرنگ وزٹ آپ کو پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے. ہم آپ کو وہ ٹیچنگ ریسورس مٹیریل اور وہ کریکولم پرووائڈ کریں گے کہ جس میں جو بھی بچہ کسی بھی کلاس کو ختم کرے گا تو وہ ذہنی طور پر اگلی کلاس کے لیے تیار ہو چکا ہوگا. بالکل, بہت زبردست. آئی ایم لونگ یور آئیڈیاز, اور جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں, آپ کے پیشنس کو کیا سمجھتے ہیں, یا کون سے جو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ بہت سارے جو تعلیمی ادارے بھی کر سکتے ہیں اس میں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایجوکیشن میں جس طرح سے جدت آ رہی ہے, اے آئی آ رہی ہے, چیزیں آ رہی ہیں, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ادارہ, اور آپ کیونکہ تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, انٹریکشن ہوتا ہے, کہاں میرے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ ایڈمنسٹریشنز کو, تعلیمی اداروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ٹریننگ کی, اور جو ڈیجیٹل ریولیوشن ہے اس کی جو سگنیفیکنس ہے اپنی تعلیمی اداروں میں اس کو امپلیمنٹ کرنا. دیکھیے یہ جو صدی ہے نا, یہ کنیکٹیوٹی کی صدی ہے. بالکل صحیح. یہ 21st سینچری کی سکلز کی صدی ہے. بالکل صحیح. پچھلی صدی میں میمورائز کیا جاتا تھا, اور جو میمورائز زیادہ کر لیتا تھا اسے انٹیلیجنٹ سمجھا جاتا تھا. اب یہ ہے کہ اب لائف اسکلز کی بات ہو رہی ہے. اب آپ چاہے پری اسکول لیول پر ہوں, پرائمری ایجوکیشن میں ہوں, سیکنڈری میں ہوں, آپ کہیں پر بھی ہوں, there must be some skills جو کہ آپ نے اس ڈیوریشن میں سیکھنی ہے, اور وہ skills آپ کو آنے والے وقت کے لیے پریپیئر کرتی ہیں, تیار کرتی ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اسکولز کے ہیڈز کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس دور میں ٹیچنگ کے چیلنجز پہلے کے نسبت بہت بڑے ہیں. بالکل صحیح. پہلے صرف ٹیکسٹ کے اراؤنڈ ٹیچنگ ہوتی تھی. اب چونکہ لرننگ آؤٹ کمز کی بات کی جا رہی ہے, اب چونکہ سکلز کی بات کی جا رہی ہے, تو اب آپ کو ٹیکسٹ کی مدد سے سکلز ڈیولپ کرنی ہے, ٹیکسٹ کی مدد سے لرننگ آؤٹ کمز ڈیولپ کرنی ہے, اور لرننگ آؤٹ کمز بھی وہ جو کہ لائف لانگ ہو, جو بچے کی شخصیت کا حصہ بننا ہے. اس کے لیے نمبر 1 سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ٹیچرز کو ٹیکنالوجی کے ساتھ, ڈیجیٹل لٹریسی کے ساتھ ہمیں اٹیچ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اب وہ ٹیچر کہ جو سختی زیادہ کرتا تھا, جو کلاس روم میں ڈسپلن زیادہ پیدا کرتا تھا, جس کی موجودگی میں بچے ڈرے سڑے رہتے تھے, اس ٹیچر کی 21ویں صدی میں ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے. ہمیں 21ویں صدی میں ایسے ٹیچرز کی ضرورت ہے جو بچوں کو انگیج کریں, انہیں انوالو کریں, ایکٹیویٹیز پرفارم کرائیں, اور بچوں میں جوائفل لرننگ کا جو ہے نا وہ ایک کانسیپٹ پیدا کریں. تو اس کے لیے ٹیچر کا ٹیکنالوجی کے ساتھ انوالو ہونا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ انوالو ہونا, اور ویڈیوز کے ذریعے سے بچوں کو ٹیچ کرنا, انہیں معلومات دینا, یہ بڑا ضروری ہے. نمبر 2, ٹیچرز کو بھی اب یہ سمجھنا ہوگا کہ جو پریویس نالج ان کے پاس آلریڈی ہے, اس پریویس نالج سے ہم فیوچر کی جنریشن کو ڈیولپ نہیں کیا جا سکتا. اب ٹیچرز کو آنے والے دور کے تقاضوں کے مطابق چیزوں کو سمجھنا ہوگا. انہیں آج جو بچوں کو وہ ٹیچ کر رہے ہیں, انہوں نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آج کا بچہ 10, 15, 20 سال کے بعد جس دنیا میں بڑا ہو کر جائے گا, وہاں اسے کس قسم کے چیلنجز, کس قسم کا ورک انوائرمنٹ, کس قسم کی لرننگ آؤٹ کمز اسے چاہیے, کس قسم کے سکلز اسے چاہیے. ہمیں ان سکلز کو آج بچوں میں امپارٹ کرنا ہوگا, ڈیولپ کرنا ہوگا, تاکہ یہ بچے جب اپنی دنیا میں جائیں 15-20 سال کے بعد, تو دے شوڈ بی پریپیئرڈ. اس دور کے تقاضوں کے مطابق ان کو پریپیئر ہونا ہوگا. تو آج کے ٹیچر کو پیچھے نہیں دیکھنا کہ پہلے کیا ہوتا تھا, اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دور میں کیا ہونا ہے. یہ بنیادی چیز ہے. اور اس کے لیے تمام اسکولز کے ہیڈز کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے ٹیچرز کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق فونیٹکس کی ٹریننگز کروائیں, لینگویج ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ کروائیں, کریٹیوٹی کی ٹریننگز کروائیں, ڈیجیٹل لٹریسی کیا ہوتی ہے اس کی ٹریننگ کروائیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کیسے یوز کرنا ہے اس کی ٹریننگ کروائیں. اب جو دور ہے وہ ٹیچرز کو ان جدید ٹریننگز کو کروانے کا دور ہے. اس سے ٹیچرز ہمارے آنے والے دور کے مطابق بچوں کو تیار کر سکیں. بالکل صحیح. زبیر صاحب تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سر, آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بہت اچھا لگا, اور آپ کے جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی کنورسیشن رہی. تھینک یو سر. تھینک یو ویورز. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے, اور بحیثیت ٹرینر اور ایجوکیشنسٹ میں خود یہ سمجھتا ہوں
کہ آج کے دور میں تعلیمی اداروں میں خاص طور پہ ٹیچرز پر اداروں کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، ٹیچرز کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ٹیچر جو ہے وہ وقت سے آگے جھانک کر نہیں دیکھ سکتا تو وہ کبھی بھی اپنے بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں دے سکتا۔ وہ استاد جو وقت کے معلم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انسانوں کو، زندگیوں کو بناتے ہیں، اور ایسے استادوں کی ہمارے معاشرے کو اشد ضرورت ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔